اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا درس سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت میں اور 13ویں آیت کے ذیل میں چل رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو ہماری گفتگو اس آیت شریفہ کے اس حصے میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تقوی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ بہت سارے نکات اس میں جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، صاحب کتاب نے ان کا ذکر کیا، بہت سی احادیث اور روایات اور نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے اجزاء بیان کیے۔ نتیجے پہ ہم یہ پہنچے کہ ان نقطے نیز لازم بیاداوری است کہ تقوی میوہ درخت ایمان است۔ یہ بھی نقطہ جو ہے وہ ضروری ہے اور اس نقطے کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ تقوی جو ہے وہ درخت ایمان کا پھل ہے۔ یہ نقطہ بھی دماغ میں ہونا چاہیے اور یاد ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ یہ نقطہ بھی یاد رکھا جائے اور اس کو دھیان میں رکھا جائے کہ ایمان، درخت ایمان کا پھل ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ درخت ایمان کا پھل ہے۔ وبا ہمین دلیل برائے بدست آوردن ان سرمایہ عظیم باید پائے ایمان را محکم ساخت۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو محکم بنائیں اور اس سے مضبوط بنائیں، یعنی ایمان جو ہے وہ تقوی کے ذریعے سے اور زیادہ مضبوط اور محکم ہوتا ہے۔ البتہ ممارست براطاعت و پرہیز از گناہ، بہرحال جو ہے وہ اطاعت کرنا، اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا اور گناہوں سے بچنا، و توجہ و برنامہ ہائے اخلاقی اور اخلاقی امور انجام، یعنی حسن خلق کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے اور اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا میں رہے، بلکہ تقوی را در نفس راسخ مسازات، بلکہ جو ہے تقوی کو یعنی جو ہے دل میں انسان رچا بسا لے۔ اور تقوی جو ہے وہ ضروری ہے، انسان کے ہر عمل میں نظر آنا چاہیے اور نظر آئے۔ بنتیجہ ان پیدائش نور یقین و ایمان شہودی در جان انسان است، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے یہاں جو ہے نور ایمان پیدا ہوتا ہے، نور یقین پیدا ہوتا ہے انسان کے یہاں، کہ تقوی کی وجہ سے، تقوی سے ہر قدر نور تقوی افزون شود، اور جس قدر جو ہے وہ تقوی زیادہ ہوگا، جس قدر تقوی مضبوط ہوگا انسان کے یہاں زیادہ سے زیادہ ہوگا، نور یقین نیز افزون خواہد شد، نور ایمان اور یقین بھی زیادہ زیادہ ہوگا۔ جو ہے جس قدر تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی نور یقین زیادہ ہوگا۔ ولذا در روایات اسلامی میں بھی نہیں، لہذا ہم اسلامی روایات میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، تقوی یک درجہ بالا تر از ایمان، کیا دیکھتے ہیں کہ تقوی جو ہے ایمان سے ایک درجہ بالا ہے، بلند ہے، وہ یک درجہ پائین تر از یقین، اور یقین سے ایک درجہ نیچے ہے، یعنی یک درجہ پائین تر از یقین شمردے شدے، یعنی ایمان سے ایک درجہ تقوی جو ہے وہ ایمان سے ایک درجہ بلند ہے اور یقین سے ایک درجہ کم تک شمار ہوتا ہے، یعنی جس قدر تقوی ہوگا یقین اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان فوق الاسلام بدرجہ، ایمان اسلام سے ایک درجہ بلند ہے، والتقوی فوق الایمان بدرجہ، اور تقوی جو ہے وہ ایمان سے ایک درجہ بلند ہے،
والیقین فوق التقوی بدرجہ، اور یقین جو ہے یقین تقوی سے ایک درجہ بلند ہے۔ وما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین، اور یقین سے کم کوئی شے تقسیم نہیں کی گئی انسانوں کے درمیان۔ ایمان ایک درجے برتر از اسلام است، ایمان اسلام سے ایک درجہ بلند ہے، اور تقوی درجۂ است بالاتر از ایمان، اور درجۂ است، اور تقوی جو ہے وہ ایمان سے ایک درجہ بلند ہے، وہ یقین درجۂ برتر از تقوی است، اور تقوی جو ہے وہ ایک درجہ بلند ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ایک درجہ بلند ہے اسلام سے، اور تقوی ایک درجہ بلند ہے ایمان سے، اور یقین ایک درجہ بلند ہے تقوی سے۔ وہی چیز درمیان مردم کمتر از یقین تقسیم نہ شده است، اور یقین سے کم کوئی چیز بھی انسانوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ ان بحث را بشعر معروفی کے حقیقت تقوی را ضمن مثال روشنی بیان کر دے پایان میں دہیم۔ ہم اس بحث کو ایک مشہور و معروف یعنی شعر کے ذریعے سے جس میں تقوی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت تقوی را ضمن مثال روشنی بیان کر دے، یعنی اس میں مثال کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اس کو ہم بیان کر کے شعر کو اس شعر کو جس میں تقوی کو مثال کے ضمن میں واضح روشن طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم بیان کر کے پڑھ کے سنا کے لکھ کے ہم بحث کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا فہو التقی، چھوڑ دو، ترک کر دو گناہوں کو، چاہے وہ چھوٹے میں بڑے ہوں، یہی تقوی ہے۔ یعنی گناہ صغیرہ و کبیرہ تک کرنا ہی تقوی ہے۔ کیا ہے شعر؟ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا فہو التقی، گناہوں کا چھوڑنا یہی تقوی ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وَاصْنَعْ كَمَاشِ فَوْقَ عَرْضِ الشَّوْكِ يُحَذِّرُ مَا يَرَى، اور ایسے اپنے آپ کو بناؤ، ایسے اپنے آپ کو رکھو کہ جیسے وہ انسان کی جو خاردار زمینوں سے گزرتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹے رکھتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ چاقو چوبند رہتا ہے کہ کوئی کانٹا اس کے دامن کو یا لباس کو یا جسم کو نہ لگ جائے۔ وَاصْنَعْ، اپنے آپ کو بنا لو، کماشی، ایسے شخص کی طرح کہ جو چلتا ہے، فوق عرض الشوک، کون سی زمین پر؟ کانٹوں دار زمین پر، کماشی فوق عرض الشوک، کہ جو کانٹوں والی زمین پر چلتا ہے، یحذر ما یرا، اور وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، جس کو دیکھتا ہے اسے ڈرتا رہتا ہے کہ کانٹا، یعنی دیکھ کے چلتا ہے۔ وہ جب انسان کانٹوں والی جگہوں سے گزرتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ دامن سمیٹ کے، ایسے سکڑ کے سمیٹ کے اپنے آپ کو، کہ ایسا نہ ہو کوئی کانٹا لگ جائے، اور وہ متوجہ رہتا ہے اس چیز کی طرف کہ اس کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ لا تحقرن صغیرا ان الجبال من الحصا، اور تم چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انجام نہ دو، ان الجبال من الحصا، اس لیے کہ پہاڑ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں ہی سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، چھوٹے گناہ کو تم چھوٹا سمجھ کے نہ انجام دو، اس لیے کہ جبال، پہاڑ کنکریوں ہی سے جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ و گناہان کوچک و بزرگ را ترک گوئی تقوی ہمین است، یعنی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ہم چون کسی باش کہ از یک خار زار می گذرد و لباس و دامان خود را چنان جمع می کند کہ خار بر دامنش نہ نشیند، اور اس طریقے سے ہو جاؤ، اس شخص کے مانند ہو جاؤ کہ جو خاردار جگہوں سے گزر رہا ہے، کانٹوں والی جگہوں سے گزر رہا ہے، جہاں کانٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں کانٹے ہوتے ہیں، جو اس طرح سے انسان گزرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دامن کو سمیٹ دیتا ہے، بردامنش چنان جمع میں کنات، جو اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو کیا کرتا ہے؟ سمیٹ لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں کوئی کانٹا اس کے دامن پر نہ لگ جائے۔ وہ پیوست مراقب اطراف خوش است، اور وہ اپنے اطراف کی کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ دھیان رکھتا ہے، اپنے اطراف کا دھیان رکھتا ہے، دیکھ کے چلتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی کانٹا لگ جائے۔
ہرگز گناہرا کوچک مشمر، بالکل تم یہ ہرگز کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، نہ شمار کرو کہ کوہائے بزرگ از سن رضا ہائے کوچک تشکیل شدے، کیونکہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے تیار ہوئے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا یہ درس سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت کی تفسیر میں اختتام کو پہنچا کہ آج اس آیت شریفہ کی تفسیر کتاب تفسیر نمونہ کے اعتبار سے کہ جو استاد آیت اللہ العظمہ شیخ مکارم شیرازی کی زیر نظر لکھی گئی ہے، اس کے اعتبار سے آج ہمارا یہ تفسیر اختتام کو پہنچی، اور آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم 14ویں آیت کو شروع کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ان آیات کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگارہ ہم سب کو اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کی حکم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا حشر و نشر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ خدا